اگر کسی کی یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے اسے زندہ دفن کر دیا جاتا ہے، اس کی کوئی خیر خواہی کرنے والا نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کل کا باپ مکہ کی تاریکی، مکہ کے اس گلیوں میں رات کی تاریکی میں اپنی بیٹیوں کو اگر کندھے پر لے کر جاتا ہے تو کہیں کسی ڈاکٹر کے یہاں دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ اس باپ کے دل کے اندر یہی رہتا ہے، یہ نحوست میرے گھر میں کیسے جنم لیا ہے، یہ نحوست میرے گھر میں آ کیسے گئی ہے۔ کل مکہ کی زمین پر اپنی بیٹی کو اگر باپ لے کر نکل رہا ہے، وہ زندہ دفن کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ آج اگر رات کی تاریکی میں بیٹی گھر میں بیمار ہوتی ہے، باپ بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے، اس لیے کہ میری بیٹی کی طبیعت بہت علیل ہے۔ آخر بتاؤ تو صحیح، کل کے باپ کی آنکھوں سے غم کے آنسو نہیں گرتے تھے، آج کا باپ آنسو گراتا ہے، بے چین اور بے قرار ہوتا ہے۔ سنیے گا جناب، اگر اس دل کے اندر بیٹیوں کی محبت کسی نے پیدا کی ہے تو مکہ کی زمین پر تشریف لانے والا وہ آمنہ کا لال ہے، جس نے مکہ کی زمین پر قدم رکھ کر جب لوگوں سے یہ کہا، لوگوں نے بتایا عورتوں کو نحوست سمجھا جاتا ہے، مکہ کی زمین سے ایک اعلان کیا جاتا ہے، سنو، اگر کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ باپ خوشی منائے، میں محمد اسے جنتی ہونے کی بشارت دیتا ہوں۔ آخر وہ کون تھا جس نے بیٹیوں کی خوشی پر جنتی ہونے کی بشارت دی ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، آقا کریم علیہ السلام جو ہے تمہاری نحوست کو دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، آقا تمہاری بچیوں کو زندہ دفن ہونا پسند نہیں کرتے ہیں۔ میرے کریم آقا کہتے ہیں، اب جو ہے کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے، اسے کمرے میں بند نہ کیا جائے، اسے نحوست نہ سمجھا جائے۔ اگر کسی کی یہاں بیٹی پیدا ہو، محمد عربی یہ کہتے ہیں، وہ باپ غمی کے آنسو نہ بہائے بلکہ وہ باپ خوشی منائے، خوشی، میں اسے جنتی ہونے کی بشارت دیتا ہوں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم علیہ السلام نے ہماری جو زندگیوں کے دشمن بن چکے تھے، آقا نے ہمیں ان سے بچایا ہے۔ جن بچیوں کے گلوں کو دبایا جا رہا تھا، اگر ان سے کسی نے آزاد کروایا ہے تو وہ محمد عربی کی ذات ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مختصر سے وقت میں جس حوالے سے مجھے گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا۔ آپ حضرات دعا فرمائیں، رب قدیر مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ پاک مقدس کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، آیت کریمہ کا مفہوم ہے، آیت کریمہ کا مفہوم ہے کہ رب قدیر نے آقا کریم علیہ السلام کو ساری جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گئے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر ساری جہان کے لیے رحمت بن کر تشریف لے کر آئے ہیں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو رسول ساری جہاں اور ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا ہو، وہ ہر ایک کے لیے مددگار بن کر تشریف لایا ہے۔ آج بالخصوص مجھے جس حوالے سے گفتگو کرنی ہے وہ اسلام کی مقدس شہزادیاں ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے اس قدم مبارک کی برکت ہے کہ آج ہم اپنے ماتھوں کی نگاہوں سے اپنی بیٹیوں سے محبت بھی کرتے ہیں، اپنی اہلیہ سے محبت کرتے ہیں، اپنی ماں کی قدر کرتے ہیں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ جتنی قدر کی جا رہی ہے یہ صدقہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر آقا کریم علیہ السلام کی تشریف آوری نہ ہوتی، انسان عورت کی قدر کیسے کرنی ہے پتہ ہی نہ تھا، لوگوں کو پتہ نہ تھا کہ ان کی قدر کس انداز سے کی جائے۔ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، آقا کریم علیہ السلام کی ولادت سے قبل شہر مکہ کے حالات کیسے ہیں، عرب کی زمین کی حالات کیسے ہیں۔ آج جن خاتون اسلام کو اسلام کے حکم کے حوالے سے بتایا جائے، اسلام پر عمل کرنے
پہننے کے حوالے سے بتایا جائے تو ہماری ماں اور بہنوں کی زبان سے جملے یہ رہتے ہیں اگر ہم برقع پہن کر نکلیں ہمیں بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے، ہم برقع پہن کر چل نہیں سکتے ہیں، بجنے والی پاجے پہن کر بازار کی طرف نکلنے والی بہنیں خوشیاں مناتی ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جن چیزوں پر آپ عمل کر رہی ہیں، جس انداز سے آپ زندگی گزار رہی ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے یہ زندگی جینے کے لیے اس عرب کی زمین پر تمہارے لیے تشریف نہ لائے تھے۔ آپ اندازہ تو لگائیں اس زمین کی کیفیت کیا ہے، اس زمین کی حالت کیا ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آمد رسول سے پہلے زمین مکہ کے حالات ایسے ہیں، اگر کسی کے شوہر کا انتقال کر جائے اس عورت کو کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے، اسے پھر نحوست سمجھا جاتا ہے، اسے کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے۔ اگر کسی کی یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے اسے زندہ دفن کر دیا جاتا ہے، اس کی کوئی خیر خواہی کرنے والا نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کل کا باپ مکہ کی تاریکی، مکہ کے گلیوں میں رات کی تاریکی میں اپنی بیٹیوں کو اگر کندھے پر لے کر جاتا ہے تو کہیں کسی ڈاکٹر کے یہاں دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ اس باپ کے دل کے اندر یہی رہتا ہے یہ نحوست میرے گھر میں کیسے جنم لیا ہے، یہ نحوست میرے گھر میں آ کیسے گئی ہے۔ کل مکہ کی زمین پر اپنی بیٹی کو اگر باپ لے کر نکل رہا ہے، روز زندہ دفن کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ آج اگر رات کی تاریکی میں بیٹی گھر میں بیمار ہوتی ہے، باپ بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے، اس لیے کہ میری بیٹی کی طبیعت بہت علیل ہے۔ آخر بتاؤ تو صحیح، کل کے باپ کی آنکھوں سے غم کے آنسو نہیں کرتے تھے، آج کا باپ آنسو گراتا ہے، بے چین اور بے قرار ہوتا ہے۔ سنیے گا جناب، اگر اس دل کے اندر بیٹیوں کی محبت کسی نے پیدا کی ہے تو مکہ کی زمین پر تشریف لانے والا وہ آمنہ کا لال ہے، جس نے مکہ کی زمین پر قدم رکھ کر جب لوگوں سے یہ کہا، لوگوں نے بتایا عورتوں کو نحوست سمجھا جاتا ہے، مکہ کی زمین سے ایک اعلان کیا جاتا ہے، سنو اگر کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ باپ خوشی منائے، میں محمد اسے جنتی ہونے کی بشارت دیتا ہوں۔ آخر وہ کون تھا جس نے بیٹیوں کی خوشی پر جنتی ہونے کی بشارت دی ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، آقا کریم علیہ السلام جو ہے تمہاری نحوست کو دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، آقا تمہاری بچیوں کو زندہ دفن ہونا پسند نہیں کرتے ہیں۔ میرے کریم آقا کہتے ہیں اب جو ہے کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے اسے کمرے میں بند نہ کیا جائے، اسے نحوست نہ سمجھا جائے۔ اگر کسی کی یہاں بیٹی پیدا ہو، محمد عربی یہ کہتے ہیں وہ باپ غمی کے آنسو نہ بہائے بلکہ وہ باپ خوشی منائے، خوشی۔ میں اسے جنتی ہونے کی بشارت دیتا ہوں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم علیہ السلام نے ہماری جو زندگیوں کے دشمن بن چکے تھے، آقا نے ہمیں ان سے بچایا ہے۔ جن بچیوں کے گلوں کو دبایا جا رہا تھا، اگر ان سے کسی نے آزاد کروایا ہے تو وہ محمد عربی کی ذات ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی انہی بیٹیوں کو اگر کہا جائے کردار محمد عربی پر زندگی گزارے، ہماری ماں اور بہنوں کے زبان سے یہ جملے رہتے ہیں، اسلام پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ آج ہماری ماں اور بہنیں بے پردہ اس لیے نکلتی ہیں کہ برقع ہم سے جو ہے سنبھالا نہیں جاتا ہے، برقعے کی سختی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ مجھے بتائیں تو صحیح، اسلام تمہیں چھپنے کا حکم دیتا ہے، آپ بے پردہ یوں نکل جاتے ہیں۔ یہ دن میں تین مرتبہ چہرے جو بال ہے، آپ اپنے بالوں کو کس لیے سنوار رہی ہیں؟ اپنے چہرے کو دن اور رات خوبصورت بنانے کے لیے لگی رہتی ہیں۔ آخر بتائیں تو صحیح، آپ ان چہروں کو کس کے لیے خوبصورت بنا رہے ہیں؟ وہ جسم جس پہ آپ قیمتی لباس پہن کر اپنے جسم کو حسین دکھانا چاہتی ہیں، آخر بتائیں تو صحیح وہ کس کے لیے کر رہی ہیں؟ ذرا سنیے گا، ذرا
سرکار مولا کائنات علی مرتضیٰ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ ایک قبرستان سے میرا گزر ہوا، میں نے قبر والوں کو سلام کیا، قبر سے سلام کا جواب آیا۔ سرکار مولا کائنات کہتے ہیں اس کے بعد میں نے کہا اے قبر والوں بتاؤ تمہارے حالات کیسے ہیں؟ علی کہتے ہیں اے قبر سے آواز آتی ہے، اس نے کہا اے علی اب ہمارے حالات کیا پوچھتے ہیں؟ جن بالوں کو ہم نے دن میں کئی مرتبہ سوارا تھا آج ہمارے ان سر سے بالوں کو اکھیڑ لیا گیا ہے۔ اے علی جن چہروں کو ہم دن میں تین چار مرتبہ سوارا کرتی تھی آج ہمارے ان چہروں کو کبھی قبر کے کیڑے کھا رہے ہیں، کبھی قبر کے بچھو کھا رہے ہیں۔ سرکار مولا کائنات کہتے ہیں اور تمہاری کیفیت کیسی ہے؟ وہ قبر والے کہتے ہیں جن جسموں پر ہم لباس پہن کر اپنے جسموں کو حسین بنا کر نکلا کرتی تھی آج ہمارے جسم سے وہ لباس اتار دیے گئے ہیں، ان جسموں کو کبھی قبر کے کیڑے اور کبھی قبر کے بچھو کھاتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، اگر تم نے اپنے جسم کو دنیا کے دکھاوے کے لیے بے پردہ گھروں سے نکلی ہو، علی یہ کہتے ہیں ان کے جسموں کو کبھی قبر کے کیڑے کھاتے ہیں، کبھی قبر کے بچھو کھاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ذرا بتاؤ اس اندھیری قبر میں اگر تمہیں سکون ملا تو وہ میسر کیسے ہوا؟ میری ماں اور بہنیں دل کے کانوں سے سنیے گا، علی کا پیغام سنیے گا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ آپ کہتی ہیں، آپ کہتے ہیں بتاؤ تمہیں قبر میں سکون کیسے ملا؟ تو جواب ملتا ہے ہم نے جتنا ذکر اللہ کے لیے کیا اتنا ہی اطمینان ملا ہے، اور جتنے مرتبہ بالوں کو سوارا ہے فرشتوں نے ہمارے بالوں کو نوچ لیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، اصلاح معاشرہ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ بھائی واہ، سبحان اللہ سبحان۔ دنیا کے لیے بالوں کو سوارے فرشتے ہمارے بالوں کو نوچ لیتے ہیں، دنیا کے دکھاوے کے لیے چہروں کو سجا کر نکلے۔ سرکار مولا کائنات کہتے ہیں ان چہروں کو کبھی قبر کے کیڑے کھاتے ہیں اور کبھی قبر کے بچھو کھاتے ہیں۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں سفر معراج میں گیا اور مجھے جب جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا نا، آپ فرماتے ہیں میں نے جہنم کے اندر سب سے زیادہ عورتوں کی تعداد کو میں نے پایا گیا۔ فرشتوں نے کہا کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ عورتوں کی تعداد ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام کے جملے یہ ہیں کہ جب ان سے اللہ کا شکر کے بارے میں کہا جائے تو ان کی زبان سے یہ جملے نکلتے ہیں، کیا یہ ساری چیزیں ہمارے لیے؟ کیا ان سب کو ہمارے لیے بنایا گیا؟ اگر کوئی تمہیں کہے کہ نمازوں کی پابندی کرائیں تو ہماری ماں اور بہنوں کے جملے رہتے ہیں، آج وقت نہیں ہے پھر پڑھ لیں گے، یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب کی بات یہی ہے، جوانوں کی بھی یہ بات ہے، میرے بھائیوں کی بھی یہی بات ہے اور ماں اور بہنوں کی بھی یہی بات ہے۔ سنیے گا میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں سفر معراج پر جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ ایسے سر ہیں جن سروں کو کبھی پھوڑا جاتا ہے، اسے الگ کیا جاتا ہے، جیسے کھوپڑی کھولی جاتی ہے، کچھ دیر کے بعد پھر آقا فرماتے ہیں اس کھوپڑی کو واپس بند کر دیا جاتا ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر اسے توڑ دیا جاتا ہے، پھر اسے جوڑا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کی کھوپڑیوں کو کبھی کھولا جاتا ہے اور کبھی کم بند کر دیا جاتا ہے؟ مسلمانوں توجہ سے سنیے گا، میرے کریم آقا علیہ السلام سفر معراج میں یہ مشاہدہ کر رہے ہیں، جناب جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جن کے سروں کو کھولا جاتا ہے، یہ کون ہے پھر سے ان کے سروں کو بند کر دیا جاتا ہے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام سے کہا اے آقا یہ آپ کی امت کے وہ افراد ہیں جن پر فرض نماز پڑھنا، جن کے سروں پر
بوجھ لگا کرتا ہے بوجھ، نمازیں پڑھنا جن کو بھاری محسوس ہوتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے جب یہ جملے سنے، آقا کریم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں بتاؤ، حضور تمہارے یہ حالتیں دیکھیں، آقا کریم علیہ السلام بڑے غمگین ہوتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں صاحب مسجدوں کا رخ کل کر لیں گے، ہم سوچتے ہیں جناب اپنے شوہروں کی قدریں کل کر لی جائے گی۔ ایک گھر کی خاتون کہتی ہے اپنی ساس اور سسر کی قدر تو ہے، پھر دیکھ لیا جائے گا۔ نہ جانے ہم نے بدتمیزیوں کے کتنے جملے کہے ہیں، نہ جانے ہم نے اس زبان سے کتنا برا بھلا کہا ہے۔ اب سنیے گا، اس زبان سے اگر گالیاں نکالی ہیں، میرے آقا کا فرمان سنیے، اس زبان سے ہم نے برا بھلا کہا ہے تو آقا کریم علیہ السلام کا فرمان سنیے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں سفر معراج میں اور آگے بڑھا اور آگے چلا، میں نے دیکھا کہ کچھ ایسے بھی افراد ہیں جن کی لوہے کی کینچی سے زبان اور ہونٹ کاٹے جا لگے ہیں۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کی زبانوں اور ہونٹوں کو کاٹا جا لگا ہے؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے کریم آقا علیہ السلام سے فرمایا گیا یہ آپ کی امت کے وہ افراد ہیں جو زبان درازیاں کیا کرتے ہیں، زبان سے زیادہ بولا کرتی ہیں۔ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جن کی زبان سے غلط جملے نکلا کرتے ہیں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چھوٹا سا پتھر اگر جسم پر لگتا ہے بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ چہرے پر اگر کوئی کانٹا چبھا کر چلا جائے اس کے درد کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتی۔ قوم کے مسلمانوں ذرا بتائیں تو صحیح، ذرا سی تکلیفیں برداشت نہیں ہوتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جو ہے ان کی زبانوں کو لوہے کی کینچی سے کاٹا جائے گا، ان کے ہونٹوں کو کاٹا جائے گا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کب تک اپنی زندگیاں آوارگی کی طرف گزارتے رہیں گے؟ کب تک اپنی زندگیاں عیاشیوں کی طرف گزارتے رہیں گے؟ کب تک اپنی زندگیاں فلمی اسٹائلوں میں گزارتے رہیں گے؟ کب تک اپنے بالوں کو ہیروئنوں کو دیکھ کر سجاتی رہیں گی؟ کب تک اپنے چہروں کو فلمی ہیروئنوں کو دیکھ کر سجاتی رہیں گی؟ آؤ آج بھی ایک کردار تمہارے لیے باقی رکھا گیا ہے۔ آپ چاہتی ہیں اللہ تمہاری دنیا بھی کامیاب فرما دے، آپ چاہتی ہیں اگر اللہ تمہاری آخرت بھی کامیاب فرما دی جائے تو دنیا کے کسی حسینوں کو اپنا آئیڈیل نہ بنانا، تو فلمی ہیروئن کو اپنا آئیڈیل نہ بنانا۔ چاہتے ہیں اللہ تمہارے چہروں کو خوبصورت بنا دے، ماں اور بہنوں سے توجہ چاہتا ہوں، آپ چاہتی ہیں اللہ تمہیں حسین بنا دے تو دنیا دار کو آئیڈیل نہ بناؤ، آئیڈیل بنانا ہی ہے نبی کی شہزادی سیدہ کائنات کو اپنا آئیڈیل بناؤ، کردار فاطمی اپناؤ۔ جسم پر اگر یہ محسوس کر لیں گی ہم دنیا دار نہیں سیدہ کی غلام ہے، اگر یہ ارادے رہے اللہ تمہیں حسن کی دولت بھی عطا فرمائے گا اور میرا کریم تمہارے گھر میں بے پناہ برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ سبحان ہمارے گھروں میں بے پناہ برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے پھریں؟ کیوں کہیں ہماری گھر کی برکتیں اٹھ گئی ہے؟ کیوں کہیں ہم کماتے بہت ہیں، جمع بہت کرتے ہیں لیکن رہتا نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے جب سے ہمارے گھروں میں فلموں نے داخلہ دیا ہے اللہ نے ہمارے گھروں کی برکتیں چھین لی ہے۔ چاہتے ہیں اللہ تمہارے گھروں میں برکتیں دے، گھر کی خاتون جو ہے اپنا آئیڈیل سیدہ کائنات کو بنائے، ہر ایک جوان اپنا آئیڈیل حضور کی ذات کو بنائے، میرا اللہ بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب قدیر دوران گفتگو کوئی خطا یا غلطی ہوئی ہو اپنی رحیم اور کریمی کے صدقے سے معاف فرمائے، زندگی ایسی گزارے حضور کے غلام بن کر زندگی گزارے تاکہ اللہ دونوں جہاں میں نعمتیں عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔